یہ بزدلانہ کارروائیاں جن کی طرف سے کی جاتی ہیں سب کو ان کا پتہ ہے، لیکن ان کے خلاف ایکشن نہیں لیے جاتے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی ایک مخصوص علاقے میں سوچ ہے، یہ دنیا بھر میں ان کی یہی سوچ ہے۔ کراچی میں اس نوعیت کا کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں تکفیری سوچ کے شرپسند یزیدی ناصبی عناصر مسلسل یہاں کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، بار بار فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، قانون کو توڑ رہے ہیں، اور شیعہ علیہ السلام پر یہ لوگ حملے کر رہے ہیں، انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ یزیدی عناصر یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہیں روکا نہیں جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، ہر جگہ پر یہ لوگ کارروائیاں کر چکے ہیں، اور تکلیف انہیں محمد و آل محمد کے ذکر سے ہے۔ یعنی اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ امام بارگاہوں کے اندر جو مجالس ہو رہی ہیں انہیں ان سے بھی تکلیف ہے۔ اور اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو میڈیا کا بھی آپ تعصب دیکھیے کہ میڈیا پر بھی یہ خبریں نشر نہیں ہوتی ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات سے حسینیت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ حسینیوں کے حوصلے، جو امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ عزادار حسین کبھی ڈرتا تو ہے ہی نہیں، ڈرنے والا حسینی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے تکفیریت اور ناسبیت خود کو بے نقاب کر رہی ہے کہ گزشتہ شب یعنی 13 اکتوبر 2024 کراچی میں کورنگی کے علاقے عوامی کالونی کی امام بارگاہ ولی العصر، جہاں پر ایک مجلس عزا کا انعقاد تھا، اور اس مجلس پر شرپسندوں نے، لشکر یزید کے کچھ تکفیریوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 مومنین شدید زخمی ہو گئے۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب وہاں پر مجلس بیاد شہید سید، جو کہ باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے، کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، میری مراد حسن نصر اللہ صاحب، ان کی یاد میں مجلس تھی۔ تو ظاہر ہے جو یہاں پر یہود کے ایجنٹ ہیں ان کو تکلیف تو ہونا تھی، یہ بھی شیعہ علیہ السلام کے مخالف ہیں، اور جو اسلام دشمن ہیں وہ بھی شیعہ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی، میڈیا پر، عالمی میڈیا پر یہ خبریں نشر ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور ان دونوں میں جو مخالفت کی وجہ ہے وہ وجہ صرف اور صرف بغض علی ہے۔ ان کے دلوں میں بھی بغض علی، ان کے دلوں میں بھی بغض علی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ان کے بڑوں کو خیبر میں مارا تھا، اور یہ من کنت مولا کے اعلان کے بعد، اعلان ولایت کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوچ دونوں کی ایک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور حکومت نہ جانے کب ان شرپسندوں کے خلاف سخت ایکشن لے گی۔ بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور بار بار شیعہ قوم کی جانب سے ایک ہی مطالبہ رکھا جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ کیا آج تک کسی شیعہ نے بھی کسی دوسرے مسلک پر اس طرح سے حملہ کیا ہے، یا کبھی مومنین نے بھی خلاف قانون یا ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کیا ہے؟ جب بھی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں انہی شرپسندوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور یہ بزدلانہ کارروائیاں جن کی طرف سے کی جاتی ہیں سب کو ان کا پتہ ہے، لیکن ان کے خلاف ایکشن نہیں لیے جاتے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی ایک مخصوص علاقے میں سوچ ہے، یہ دنیا بھر میں ان کی یہی سوچ ہے۔ کراچی میں اس نوعیت کا کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم سے پہلے شیخوپورہ میں بھی ایک امام بارگاہ پر ایسے ہی سوچ رکھنے والوں نے حملہ کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیوں سے ذکر حسین نہیں رک سکتا، عزاداری نہیں رک سکتی، جو شہداء ہیں ان کا ذکر کم نہیں ہوگا، انہیں یاد رکھا جائے گا اسی طریقے سے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کارروائیاں کرنے سے مومنین رک جائیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ حکومت کے لیے، ریاست کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے شرپسندوں کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا رہی۔ اور گزشتہ رات یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا، جب زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا اسپتال میں، تو اسپتال کے باہر علامہ علی عرفان عابدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں مت آزماؤ، حسینیوں کے دلوں میں جذبہ مختار ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا امن خراب ہو اور ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور بات بھی یہی ہے کہ ہم شرپسند نہیں ہیں، ہم انتہا پسندی کے مخالف ہیں، ہم شدت پسندی کے خلاف ہیں، اور ہم ان تکفیریوں کی طرح پاکستان میں دشمن کے ایجنڈے پر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر آگ لگے اور یہاں پر حالات خراب ہو، لہٰذا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے ان شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آخر میں ہم اس واقعے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں ملوث جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔